بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ خرید و فروخت کے معاملات میں ترغیبی انعامات انسینٹیو پرائزز جو لگائے جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ تو یہ بات سب کی معلوم ہے کہ آج کل بعض کمپنیاں اور تجارتی ادارے اپنی فروختگی اور اپنے سیل بڑھانے کی خاطر یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اپنی مصنوعات کے ساتھ کوئی اضافی چیز بھی دینے کا اعلان کرتے ہیں، جو عام طور پر اس طرح کا کاروبار کرنے والے لوگ فراہم نہیں کرتے۔ تو ایک ترغیبی انعامات کی شکل ہوتی ہے اور ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر مصنوع اور ہر پروڈکٹ کے ساتھ وہ اضافی انعام دی جائے، جیسے کہ چائے فروخت کرنے والی کمپنیاں جو ہے وہ ہر پیکٹ کے ساتھ ایک کپ اضافی طور پر عموماً دیتی ہے۔ تو ایک قسم تو یہ ہے کہ ہر پروڈکٹ کے ساتھ اضافی انعام ہو، اور دوسری قسم یہ ہے کہ ہر مصنوع کے ساتھ اضافی چیز نہ ہو بلکہ اضافی انعام کا اعلان ہو اور پھر قراردادی کے ذریعے سے انعام لینے والے کا انتخاب کیا جائے۔ تو یہ دو قسمیں اس میں بنتی ہیں۔ تو پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ ہر مصنوع کے ساتھ ایک معلوم انعام جو ہے اسپیسیفائڈ پرائز وہ طے کر لیا جائے۔ تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ جو پہلی قسم ہے تو اس میں مزید جو ہے اضافی طور پر ذیلی طور پر دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اضافی چیز واقعی فروخت کنندہ کی طرف سے ایک طرفہ انعام ہو، یعنی اگر وہ اس انعام کے دینے کے بعد، اس کے اعلان کے بعد اگر وہ انکار کرنا چاہے تو خریدار کو اس سے قانونی مطالبے کا اور لیگل کلیم کا کوئی حق نہ ہو۔ تو یہ صورت جائز ہے اگر واقعی انعام ہے اور اس پہ لیگل کلیم نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی گھٹیا اور خراب چیز کی تجارت مقصود نہ ہو۔ تو ایک قسم تو یہ ہے، اور دوسری ذیلی قسم یہ ہے کہ یہ انعام صرف نام کی حد تک تو انعام ہے، لیکن حقیقت میں وہ تبرع کی بجائے اور انعام کی بجائے ایک لازمی اور ایک مینڈیٹری چیز ہو، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر فروخت کرنے والا انکار کرے تو خریدار کے پاس قانونی چارہ جوئی اور لیٹیگیشن کا اختیار ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو دوسری صورت ہے جس کی حقیقت میں حیثیت ایک لازمی حیثیت ہے، تو یہ صورت بظاہر تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ در حقیقت خرید و فروخت کے معاملے میں ایک اضافی شرط، ایک ایڈیشنل کنڈیشن کی صورت ہے جو اصل معاملے کا تقاضا بھی نہیں ہے، اور ایک اضافی شرط ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں شرط فاسد کہا جاتا ہے، جس سے معاملہ بھی فاسد بنتا ہے۔ لیکن اس صورت کے جواز کی ایک تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ فروخت کنندہ جو ہے وہ اس انعام کے حوالے سے اس طرح اعلان نہ کرے کہ ہم یہ اضافی چیز بطور انعام لازمی طور پر دیں گے، بلکہ وہ یوں بات کرے، اس طرح بات کرے کہ یہ چیز بازار سے 100 روپے میں ملتی ہے، ہم 100 روپے میں اس چیز کے ساتھ اضافی طور پر یہ دوسری چیز بھی دیں گے، یعنی اس کو اصل مبیع کا اور جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کا حصہ بنائے، اس میں انعام کا لفظ اس سے ہٹائے۔ تو پھر جب ایسی صورت ہوگی تو پھر یہ جو اضافی چیز ہے یہ اضافی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اصل مبیع کا اور مقدار اصل مبیع کا حصہ ہوگا، اور اس صورت میں جو قیمت ہوگی وہ ان دونوں چیزوں کی مجموعی قیمت ہوگی۔ تو یہ خرید و فروخت کا ایک سیدھا سادہ معاملہ بن جائے گا۔ اس میں انعام کا مقصد بھی حاصل ہوگا، اور ساتھ یہ ہے کہ اس کی جو مینڈیٹری حیثیت ہے، لازمی حیثیت ہے، وہ بھی برقرار رہے گی۔ اب اس میں مزید بات یہ کہ جب اس کو ہم نے سبجیکٹ میٹر کا حصہ بنایا تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن جب یہ سبجیکٹ میٹر کا حصہ ہے تو یہ مبیع کا حصہ ہے، اور مبیع کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اس کی تفصیلات معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس اضافی چیز کے حوالے سے بھی جو ضروری تفصیلات ہیں وہ معلوم ہونا اور بتانا ضروری ہے، تاکہ
قیمت بھی معلوم ہو اور مبیع بھی پوری کی پوری معلوم ہو، اس میں کوئی ایمبیگوٹی اور جہالت نہ ہو۔ تو یہ تو اس صورت کی تفصیل تھی کہ جب وہ ہر مصنوع کے ساتھ، ہر پروڈکٹ کے ساتھ ایک معلوم انعام جو ہے لگایا جائے۔ اگر کسی مصنوع کے ساتھ معلوم انعام نہ ہو، بلکہ صرف اتنا اعلان ہو کہ ہم سے جو خریداریاں کرے گا تو ہم بعد میں قرآن اندازی کریں گے، اور قرآن اندازی کے نتیجے میں جس کا نام نکلے گا تو اس کو ہم اتنا انعام دیں گے، تو یہ انعام پھر قرآن اندازی کے ذریعے ہے، اور بعض لوگوں کو ملے گا، بعض کو نہیں ملے گا۔ تو اس صورت میں بھی فقہ حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر یہ اضافی انعام واقعی انعام ہو اور اس میں کسی بھی مرحلے میں خریدار کو اس کے قانونی مطالبے اور لیگل کلیم کا حق نہ ہو، قرآن اندازی سے پہلے بھی حق نہ ہو، قرآن اندازی کے بعد بھی کوئی حق اس کا نہ ہو، اور محض جو سیلر ہے، بیچنے والا ہے، اس کے ثوابدید پر ہو، تو پھر یہ حقیقی انعام ہے، ایک تبرع محض ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے دے۔ لیکن ضروری ہے کہ جو اصل پروڈکٹ ہے، جس کا بیچنا اور جس کی طرف لوگوں کو راغب کرنا مقصود ہے، وہ ایسی چیز نہ ہو جو مضر صحت ہو یا کسی اور ذریعے سے مضر ہو۔ اور یہ جو انعام ہے تو یہ انعام واقعی انعام ہو، اس کی وجہ سے قیمت میں اضافہ بھی نہ کیا گیا ہو، کیونکہ اگر اس کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کیا جائے اور اس کا ملنا نہ ملنا دونوں کا امکان ہو، تو پھر اس میں ایک اور خرابی آئے گی کہ یہ پھر قمار اور جوئے کی، گیمبلنگ کی ایک صورت ہوگی جو کہ ناجائز ہے۔ تو ان دو چیزوں سے بچنا بہرحال ضروری ہوگا۔ اب یہ تو اس کے فقہی ان انعامات کے فقہی احکام کے حوالے سے ایک دو شقیں تھی اور اس کی تفصیل تھی، لیکن اوورآل اس مسئلے پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس طرح کے جو اضافی انعامات ہیں فروخت کنندہ کی طرف سے، تو اس میں ایک تو قانونی مطالبے کا حق جو ہے، لیگل کلیم کا حق خود بخود آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک کمٹمنٹ کی صورت بن جاتی ہے۔ تو یا تو یہ ہے کہ صراحتاً یہ اعلان کیا جائے کہ ہم سے کوئی بھی لیگل کمٹمنٹ اور لیگل کلیم کا حق نہیں رکھتا، تو اس طرح واضح اعلان اگر کوئی کر لے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک اس طرح واضح اعلان نہ ہو تو محض انعام کے لفظ سے اس کا یہ مفہوم نہیں لیا جا سکتا کہ یہ ایک آپشنل چیز ہے، کوئی دے یا نہ دے، بلکہ عرفاً اور قانوناً دونوں لحاظوں سے اس کو ایک بائنڈنگ، ایک لازمی چیز ہی سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ انعام نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک التزام اور کمٹمنٹ بن جاتا ہے، اور جب یہ کمٹمنٹ بنتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوتی فقہی حوالے سے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے اعلانات میں اگر یہ تصریح کر بھی جائے کہ واقعی انعام ہے اور فروخت کنندہ کی ثوابدید اور مرضی پر ہے، اگر وہ دینا چاہے گا تو دے گا، ورنہ انکار بھی کر سکتا ہے، تو اس طرح کی تصریح کے باوجود بھی اس طرح کے جو انعام اسکیم ہے اس کو ترویج نہیں دینی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قانوناً ان پر پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی اسکیموں سے مارکیٹ شدید طور پر متاثر ہوتا ہے، افیکٹڈ ہوتا ہے، اور انعامات کا جو اعلان کرنے والے لوگ ہیں، چند لوگ، وہ سب سے آگے نکل جاتے ہیں اور دوسرے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور مارکیٹ کے جبر کی وجہ سے پھر دوسرے لوگ بھی خواہ نہ خواہ اس طرح کے اضافی ہتھ کنڈے اور ٹریکس استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو مارکیٹ میں ایک بے اعتدالی، ایک ڈس فنکشننگ پیدا ہوتی ہے، اور جبری طور پر لوگوں کا اس طرح کے اعلانات کے لیے آمادہ ہونا یہ معاشی نظام کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور اس سے مارکیٹ کی جو اصل طاقتیں ہیں طلب اور رسد کی، وہ نیچرل انداز میں نہیں رہتی، بلکہ وہ مصنوعی طور پر متاثر ہو جاتی ہے، جس کا منفی اثر پوری مارکیٹ پر پڑتا ہے۔
لہٰذا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے ترغیبی انعامات اور انسینٹیوز کو اور انعامی اسکیموں کو بند کرے، اس پہ پابندی لگائے، تاکہ لوگوں میں مصنوعی طلب جو ہے آرٹیفیشل ڈیمانڈ پیدا نہ ہو اور بلا ضرورت پیسے اور چیزوں کا ضیاع نہ ہو، اور مارکیٹ کے دوسرے تاجروں پر کسی قسم کا جبر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی الجلب سے، یعنی اس بات سے منع فرمایا ہے کہ تجارتی قافلوں کو شہر سے باہر جا کر کوئی ملے تو اس سے منع فرمایا ہے۔ اس سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی شہری اور مقیم آدمی کسی دیہاتی اور مسافر کے لیے دلال اور بروکر بن کر اس کی چیزیں بیچیں، اس لیے کہ اس میں دوسرے لوگوں کا ضرر ہے۔ تو اس طرح کے انعامی اسکیموں میں بھی لوگوں کا ضرر کا پہلو بالکل واضح ہے، تو اس وجہ سے عمل مکروہ تو بہرحال ہے۔ تو جو سرکاری اتھارٹیز ہے اور قانون تشکیل دینے والا ہے اور مارکیٹ کو کنٹرول کرنے والے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے اضافی انعامات پر پابندی لگائے۔ ہر تاجر اپنے پروڈکٹ کو اس کی ذاتی افادیت کی بنیاد پر مقبول کرائے اور معاشرے میں اس کی ترویج اور تشہیر کرے۔ اس حوالے سے چونکہ تشہیر کی بات چل رہی ہے تو ایک دو باتیں اور بھی عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کسی بھی مصنوع کی جب تشہیر اور ترویج کی جاتی ہے تو اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ صرف اس کے فوائد اور خصوصیات جو ہیں، یعنی بینیفٹس اور ایٹریبیوٹس بیان کیے جاتے ہیں، اور اس میں مبالغہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس مبالغے کی وجہ سے جو کسٹمر ہے، جو کنزیومر ہے، اس میں ایک مصنوعی طلب پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سارا عمل ایک دھوکے کا عمل بن جاتا ہے، جو کہ ایک حرام کام ہے۔ لیکن اگر کوئی مبالغے کا طریقہ اختیار نہیں کرتا اور اس کے بغیر ہی تشہیر کرتا ہے اور صحیح صحیح بات بتاتا ہے، تو پھر بھی ایک خرابی تو یہ ہے کہ آج کل یہ طریقہ رائج ہے کہ چیز کے صرف فوائد اور اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے، اور اس چیز میں جو نقائص ہے، جو ڈیفیکٹس ہے، ان کا تذکرہ بالکل نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک چیز کا نقصان کے پہلو تو آپ نے بالکل چھپا لیا اور صرف اس کے فوائد ہی ظاہر کر لیے۔ تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اگر تفصیل سے اس کے عیوب اور ڈیفیکٹس بتانا مشکل ہو تو کم از کم اتنی بات کہی جائے کہ عیوب سے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات خالی ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں۔ ہماری مصنوع میں بھی یقیناً کچھ خامیاں ہوں گی، لیکن ان خامیوں کے علاوہ اس کے فوائد یہ ہیں۔ تو اتنا بھی اگر کہا جائے تو یہ بھی کسی حد تک کافی ہے، لیکن آج کل یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور اگر کوئی اس طرح تشہیر کرے گا تو اس تشہیر کا جو مقصد ہے وہ الٹا ہو جائے گا، اس کا نیگیٹو رزلٹ نکلے گا۔ لوگ اس بات پہ زیادہ فوکس کریں گے کہ اس میں گڑبڑ ہے، اور اس کے جو مثبت پوائنٹس ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا۔ تو اس مجبوری میں آج کل کے جو علماء ہے، اہل افتاء ہے، وہ اس حد تک اجازت دیتے ہیں کہ تشہیر میں اگر صرف مصنوع کی خوبی اور فوائد ہی بتائے جائے اور اس میں جو عیوب ہیں تو اس کی اگر نفی نہ کی جائے کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے، یعنی اس کے حوالے سے جھوٹ نہ بولا جائے بلکہ صرف سکوت اختیار کیا جائے، تو اس کی بھی گنجائش ہوگی۔ اس گنجائش کی ایک وجہ تو یہ ضرورت ہے کہ اس طرح کی تشہیر آج کل اگر آپ کریں گے کہ چیز کے عیوب بھی واضح کریں گے تو مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ہر صارف کے ذہن میں آج کل اتنی بات ہوتی ہے کہ کسی بھی مصنوع میں فائدہ ہی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ عیب اور نقصان بھی ہوتے ہیں، اور مزید یہ کہ ہر صارف اس بات سے بھی باخبر ہوتا ہے کہ اس مصنوع میں یا کسی بھی مصنوع میں تشہیر کے وقت جو عیوب کا اور فالٹ کا اظہار نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے کہ آج کل طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے عیوب ظاہر نہیں کیا جاتے، اگرچہ موجود ہے تب بھی ظاہر نہیں کیا جاتے۔ تو صارف کے علم میں بھی عموماً یہ بات ہوتی ہے، وہ بھی اتنا سادہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف فوائد پر یقین کرے اور ساتھ یہ بھی ذہن میں یقین کر لے کہ اس میں کوئی
نقصان کا اور پہلو نہیں ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو یہ بات کسی کے ذہن میں عموماً نہیں ہوتی، سب لوگ اصل حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر طریقۂ تشہیر میں صرف فوائد بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے لیکن اس میں مبالغہ آرائی اور اوور اسٹیٹنگ کی کیفیت نہ ہو کہ خلاف واقعہ منظر دکھایا جائے اور چیز کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، اس طرح مبالغہ آرائی نہ ہو، تو صرف مثبت باتیں کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر تاجر کے ذہن میں ہر وقت مستحضر رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کرنے والے ایک دوسرے سے معاملہ مکمل کر کے الگ ہونے تک اختیار رکھتے ہیں، معاملہ ختم کرنے یا باقی رکھنے کا اختیار رکھتا ہے، ہر ایک کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اور اگر ان دونوں نے معاملہ کرتے وقت سچائی کے ساتھ ایک دوسرے کو حقائق اور فیکٹس بتا دیے ہیں تو ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈالی جائے گی، اور اگر سچائی کی جگہ انہوں نے آپس میں جھوٹ بولا ہے اور حقائق چھپانے کا کام کیا ہے تو اس سے سودے کی برکت ختم ہو جائے گی۔ تو حقائق چھپانے کا اور جھوٹ بولنے کا کام بالکل بھی نہ کیا جائے، البتہ صرف فوائد پر اگر اکتفا کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے یہ تشہیر کا عمل ناجائز نہیں ہوتا، شریعت کے دائرے میں اندر ہی رہتا ہے۔ تو آج کے درس میں اتنا ہی کافی، اگلے درس میں ہم اس بات پہ بحث کریں گے کہ جو مباحات ہے، یعنی جو اونر لیس تھنگز ہے، جس پہ کسی کی ملکیت آئی نہیں ہے اور کوئی اس کی خرید و فروخت کرتا ہے، جیسے کہ جنگلی حیات ہے، جنگل میں اگنے والے گھاس ہے، درخت ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے، تو یہ اگلے درس کا موضوع ہے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔